أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا، ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ وہی لائق عبادت ہے، اس کے سوا ساری عبادتیں باطل ہیں۔ درود و سلام و جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والاتقیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ محترم حاضرین، شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں، رمضان آنے ہی والا ہے۔ ایک مبارک مہینہ جو اپنے ساتھ بہت سی نیکیوں کا، خیرات و حسنات کا فصل بہار لے کر کے آتا ہے، جلد ہی ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رب کریم سے ہم دعا کریں، رب کریم اس کی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما دے، اس کی عبادتیں نصیب فرما دے، اس کی جتنی برکتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ محترم بھائیو، یہ اللہ رب العزت کا اہل ایمان پر بڑا کرم ہے کہ اس نے تو ایک اصول بنا دیا ہے کہ بندہ اگر گناہ کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا، لیکن نیکی کرے گا تو ایک نیکی تو لکھی جائے گی، لیکن کم از کم اس کا ثواب 10 گنا ہوگا۔ کم از کم اس کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ 10 گنا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کچھ موقع ایسے دیے بندوں کو، اہل ایمان کو، سال کے اندر کچھ موقع آتے ہیں کہ اگر آپ ان کاموں کو انجام دے لے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، آپ کے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے، اور اتنے ثواب سے نوازتا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے نفلی روزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے متعلق کہا، 10ویں محرم کے روزے کے متعلق، کہ اگر کوئی آدمی نفلی روزہ رکھتا ہے 10ویں محرم کو، اور بہتر ہے کہ 9ویں کا بھی رکھے، اگر کوئی 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے، خالصتاً لوجہ اللہ رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ 1 سال پچھلے گناہ اس کے کیا کیے جائیں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے۔
عرفہ کا روزہ آتا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ، نفلی روزہ ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ روزہ 1 دن کا روزہ میرے بھائی، اللہ اس سے 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا گناہ معاف کر دیتا ہے روزہ۔ روزے کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ روزہ اسلام میں خالص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، جبکہ اسلام دھرم کے علاوہ، اسلام مذہب کے علاوہ دیگر مذاہب میں لوگ اوروں کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ کوئی بتوں کے نام پہ روزہ رکھ رہا ہے، کوئی کسی بھگوان کے نام پہ روزہ رکھ رہا ہے، کوئی شوہروں کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، کوئی کس کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، الگ الگ سب روزے ہیں۔ کوئی ویسے نظر و نیاز مان لیا ہے کہ تپسیا کریں گے، روزہ رکھیں گے، روزہ رکھ رہا ہے، بھوکا پیاسا ہے۔ اسلام نے جو شکل دی ہے میرے بھائیوں، خالصتاً لوجہ اللہ، یہ ریاضت کی ایک شکل ہے، یہ دھیان رکھیے گا۔ عبادت و ریاضت ہم بولتے ہیں نا، ساری عبادتیں صرف ایسے نہیں ہے کہ صرف تسبیح ہوتی ہے، اس میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مشقت کا باعث ہے۔ مشقت، اس کو ہم لوگ عام زبان میں ریاضت بولتے ہیں، عبادت و ریاضت۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مال کی طالب ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ہماری جسمانی حرکت کی طالب ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ہماری زبان کی حرکتوں کی طالب ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ہمارے جسم کو تپانے کی طالب ہوتی ہے، جسم کو تپانا پڑتا ہے۔ روزہ انہی میں سے۔ ہم صبح سے لے کر کے، صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھانا، پانی، ایسی چیزیں جو غذا فراہم کرے، شہوات و لذات، افطار کو، روزے کو توڑنے والی چیزیں، حتیٰ کہ جھوٹ باتوں سے، جھوٹی چیزوں سے، لغو سے، لہو و لعب سے، اپنے آپ کو شہوات سے، میاں بیوی کے درمیان دوری بنا کر کے ہم جو ہے اللہ رب العزت کا تقرب چاہتے ہیں۔ یہ روزے کا نام ہے میرے بھائی۔ روزہ یہی صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک، جب تک آپ افطار نہ کر لیں تب تک آپ کھانے سے رک رہے ہیں، پینے سے رک رہے ہیں، شہوات سے رک رہے ہیں، لذات سے رک رہے ہیں، اور مفترات سے رک رہے ہیں، جھوٹ اور فریب سے رک رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے تپسیا کر رہے ہیں۔ اسی کا نام روزہ ہے۔ روزے کی فضیلت کیا ہے؟ میں نے 2 روزوں کی فضیلت بتائی، نفلی روزوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، جس نے اللہ کے لیے 1 دن روزہ رکھا، اللہ کے لیے نفلی روزہ بھی، اللہ کے لیے 1 دن روزہ رکھا، بعد اللہ بینہ و بین النار 70 خریفہ، رب کریم اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی دوری کر دیتا ہے۔ روزہ اتنا اہم ہے میرے بھائی۔ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، فرض روزے کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے اللہ کتنا اجر دے گا۔ یہ ہماری سالانہ بخشش کا ذریعہ ہے، صغائر سے بھی، اور انشاءاللہ اگر صدق دل سے روزہ رکھا گیا، اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ کی گئی، تو کبائر سے بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مکتی دے دے گا، آزاد کر دے گا۔ یہ رمضان کا روزہ ہے میرے بھائی۔ رمضان آنے والا ہے۔ رمضان جب آنے لگے تو اہل ایمان کو خوشی کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے۔ اللہ کے فریضے کا مہینہ ہے، رکن اسلام کا مہینہ ہے۔ اس کے لیے رب کائنات نے قرآن میں جیسے نماز کے احکامات دیے ہیں، ویسے باقاعدہ روزے کے، رمضان کے روزے کے احکامات دیے ہیں، اور اس کے ایام کی کیا فضیلتیں ہیں اللہ نے وہ فضیلتیں بتلائی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دوسرے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔
تم پر لکھ دیے گئے ہیں، اللہ نے فرض کر دیا گیا ہے، پر کر دیا یہ روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس رمضان کے روزے سے تقوی آتا ہے، سالانہ تطہیر ہوتی میرے بھائیوں، سالانہ ٹریننگ ملتی ہے کہ ہم لوگوں کے نظروں سے گرچہ اوجھل رہے ہیں لیکن اس احساس کے ساتھ پورا مہینہ جیتے ہیں کہ میرے رب کی نگاہ سے ہم اوجھل نہیں ہو سکتے۔ یہ رمضان ہمیں ٹریننگ دیتا ہے، تقوی سکھاتا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کے گھر میں بچے روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ بچوں پر روزہ فرض تو نہیں ہے لیکن ٹریننگ دینا چاہیے انہیں، وہ قوت برداشت ان کے اندر آ جائے۔ 10 سال کے 9 سال کے 11 سال کے بچے ہو جائیں، ان کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ آج کل تو ٹھنڈا موسم ہے، دن بھی چھوٹا ہو رہا ہے، صحابہ کرام اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ عبادات کی جب تک ٹریننگ نہیں ہوگی، بالغ ہونے کے بعد اس کے عادے نہیں ہوں گے، بڑے ہونے کے بعد پھر روزہ نہیں رکھیں گے، وہ بڑے ہونے کے بعد طبیعت میں منمانی پن آتا ہے۔ جب تک آپ ان کو اس بات کی ٹریننگ نہیں دیں گے، اس بات کی تربیت نہیں دیں گے کہ یہ رمضان کا روزہ ہم مسلمانوں کے لیے فرض ہے، اللہ کا فریضہ ہے، رکن اسلام ہے، جب تک ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی بڑے ہو کر وہ عادی نہیں بنے گی۔ ٹریننگ دینا چاہیے۔ یہ رمضان کا روزہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے میرے بھائیوں، میں نے کہا ہر مسلمان پر، عقل مند پر، بالغ پر، مرد و عورت پر، مقیم پر، جو مسافر نہ ہو، حالت سفر میں ہے۔ اللہ نے کہا فمن کان منکم علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو سفر پر رہے وہ دوسرے دنوں میں گنتی پورا کرے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار رہے یا سفر پر رہے تو دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرے، لازم ہے اس کے لیے۔ مریض اہل آزار میں سے، عذر اس کے پاس ہے۔ اس رمضان کے روزے کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اسلامی فریضہ ہے، اللہ نے ہم پر لکھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادتین پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی پر، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ یہ رکن اسلام ہے میرے بھائیوں۔ جس طرح رکن اسلام میں سے نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، ویسے ہی رمضان کے روزوں کا انکار کرنے والا کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ رکھیں۔ فریضے کا مطلب یہ ہے، رکن اسلام ہونے کا مطلب یہ ہے۔ کفر کی 2 شکلیں بنتی ہیں، یا تو آپ عملی طور پر کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں یا آپ اعتقادی طور پر عقیدتاً کفر کر رہے ہیں۔ پہلی صورت تھوڑا کم خطرناک ہے کفر، لیکن اگر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ہم کو روزے سے غرض نہیں ہے، روزہ کیا ہے ہم کو نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے اللہ نے فرض کیا، ہم نہیں پابند نہیں کریں گے، میرے بھائیوں یہ اعتقادی غلطی ہے۔ گویا آپ کا اسلام کے ارکان پر عقیدہ ہی نہیں ہے، آپ اسلام کے اس رکن کا عقیدتاً انکار کر رہے ہیں۔ ایسا آدمی صراحتاً کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے کیا ہو جائے گا، وہ خارج ہو جائے گا۔ لیکن کوئی سستی کرتے ہوئے، لاپرواہی کرتے ہوئے، وہ مانتا ہے اللہ کا فریضہ ہے، اللہ نے فرض کیا ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے، تو عملی کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، یعنی کافروں کے جیسے وہ عمل کر رہا ہے، وہ بھی کفر ہے میرے بھائی، عملی کفر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے کفر سے، ہر قسم کے نفاق سے، ہر قسم کے شقاق سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ رمضان کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ 5 وقتہ نمازیں، ایک نماز دوسرے نماز کے بیچ میں ہوئی خطاؤں کا، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اس کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ جمعہ پڑھنے ہم لوگ آئے ہیں، پچھلا جمعہ اگر نماز کی پابندیوں کے ساتھ ہم نے ادا کیا ہے
تو انشاءاللہ ہفتہ واری خطاؤں کا اللہ تعالیٰ جو ہے کفارہ بنا دیتا ہے اس جمعہ کو. اور رمضان ہم نے گزشتہ روزہ رکھا تھا، پھر رمضان آ رہا ہے، اگر اللہ کی توفیق رہی، صحت نے ساتھ دیا، ہم نے روزہ رکھا تو انشاءاللہ العزیز یہ رمضان ہمارے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. 1 سال کے گناہوں کا کیا بنے گا؟ کفارہ بنے گا. یہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الصوم جنہ، یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں یہ جہنم کی آگ سے ڈھال کا کام کرتا ہے، بچاؤ کا کام کرتا ہے. فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فَلَا يَسْخَبْ، تو وہ وَلَا يَرْفُثْ، وہ شہوات کی باتیں نہ کرے، گالم گلوچ کی باتیں نہ کرے. وَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرے، اس سے لڑائی جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں. کیا کہہ دے؟ میں روزے دار ہوں. میں نے اللہ کے لیے صرف کھانا پینا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ شہوات کو بھی چھوڑا ہے، گالم گلوچ کو بھی چھوڑا ہے، برے اخلاق کو بھی چھوڑا ہے. میں اپنے روزے کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے آپ کے گالی کا جواب گالی سے، آپ کے مار پیٹ کا جواب مار پیٹ سے نہیں دوں گا. فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے 2 خوشی کا وقت ہوتا ہے. اِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب افطار کرتا ہے تو اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک نعمت مکمل کر دی، ایک روزہ ہمارا کیا کیا اللہ نے مکمل کرا دیا. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ رب العزت کے نزدیک جب روزے کا ثواب پائے گا تو روزے کے ثواب سے خوش ہوگا، روزے کی وجہ سے ضیافت سے خوش ہوگا. کیا ثواب پائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، اللہ کہتا ہے ہر آدمی کا عمل اس کے لیے ہوتا ہے، یعنی متعین ہے. آپ نیکی کریں گے 10 گنا پائیں گے، اگر خلوص کے ساتھ کریں گے 700 گنا تک پائیں گے. اللہ کہتا ہے سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے. کس کے لیے رکھتا ہے؟ میرے لیے. میں نے بھی بات چھیڑی تھی شروع میں کہ روزہ آپ رکھتے ہیں تقویٰ کی ٹریننگ ہے. اللہ کہتا بندہ روزہ رکھتا میرے لیے. آپ کے گھر پر کھانے پینے کا سامان موجود ہوتا ہے، تنہائی موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود نہ آپ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شہوات کے قریب جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ سحری کر کے نیت کر چکے ہیں اللہ کے لیے روزے کی. ساری سہولتیں آپ کے پاس ہیں، آپ چاہیں تو کھا پی سکتے ہیں، لوگوں کو بتا میں روزے سے ہوں، لیکن نہیں، اللہ کا تقویٰ آپ کے دل میں ہے. آپ اتنا احساس پورے مہینہ رکھتے ہیں کہ میں کہیں بھی کھاؤں پیوں گا، کسی کونے میں جا کر کے کھاؤں پیوں گا، شہوات کی باتیں کروں گا، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. 1 مہینہ اگر آپ اس ٹریننگ پر جی رہے ہیں تو بقیہ 11 مہینے بھی اسی ٹریننگ پر جینا چاہیے. اللہ نے اسی لیے کہا فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کو بدلہ دوں گا. بدلہ کیا دے گا؟ جب اللہ نے کہا میں ہی اس کو بدلہ دوں گا، رب بڑا کریم ہے میرے بھائی، اس کے کرم کا کوئی حساب نہیں. بہت کریم میرے رب کی ذات ہے. کتنا بدلہ دے گا؟ حدیثوں کو جمع کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا. اللہ نے اس پورے مہینے کے روزے کو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا. یہ فری کی بخشش. اس روزے کو رفع درجات کا ذریعہ بنا دیا. ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. اس روزے پر اتنا ثواب رکھا
کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. میرا رب کہتا ہے نیکیوں کا بدلہ ہم نے متعین کر دیا ہے، لیکن روزے کی نیکی کی جب بات آئے گی میں اس کو نیکی دوں گا، میں اس پہ گنتی نہیں کروں گا، بے حساب نیکی دوں گا، گنتی کا معاملہ نہیں. اور یہی نہیں، رب کریم نے اس روزے کو، اس عمل کو بخشش کا ذریعہ بنا دیا. ہمارے دیگر اعمال ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، ان کی نیکیاں بنیں گی، لیکن روزہ خود ایک شکل میں آ کر کے ہمارے لیے رب کے ہاں سفارش کرے گا. جیسے قرآن ہے آ کر کے سفارش کرے گا، ویسے روزہ بھی کیا کرے گا؟ رب کریم کے ہاں قیامت کے دن میدان حشر میں ہمارے لیے سفارش کرے گا. اے اللہ، میں نے تیرے بندے کو کھانے سے، پینے سے، شہوات سے تیرے لیے روک کر کے رکھا تھا، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما اور اسے جہنم سے آزاد کر دے. رب کریم روزے کی سفارش کو قبول فرمائے گا. قرآن کا مہینہ ہے رمضان میرے بھائی، قرآن کی کثرت سے تلاوت کا، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کا مہینہ ہے. قرآن بھی سفارش کرے گا، اے پروردگار میں نے تیرے بندے کو رات بھر جگا کر کے رکھا، قیام اللیل میں میری تلاوت کرتا رہا، ویسے بیٹھ کر کے میری تلاوت کرتا رہا، پوری رات میرے رب میں نے اس کو جگا کر کے رکھا، میری سفارش کو قبول کر لے. تیرا نیک بندہ تیرے کلام کو پڑھتا رہا. رب کریم دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا. اور یہی نہیں، دنیا میں بھی رب کریم نے روزے دار کو مقام عطا کیا ہے. اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو، جو منہ سے بو نکلتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، ہمیں ناگوار گزرتی ہے. کوئی آدمی ہمارے سامنے سانس لے لے، اس کا پیٹ خالی ہو، معدہ خالی ہو تو بو لگے، نہ خوشگوار لگے گی، اچھی نہیں لگے گی. لیکن میرا رب کہتا ہے روزے دار کے منہ کی بو جو ہے اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. آپ تپسیا کر رہے ہیں، آپ ریاضت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، رب کریم آپ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے جنت میں ایک گیٹ بنوا کر کے رکھا ہے، اسپیشل گیٹ. کن کے لیے ہے؟ کن کے لیے رہے گا؟ روزے داروں کے، صرف روزے داروں کے لیے. روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی اس گیٹ سے داخل نہیں ہوگا. اس کی مہمان نوازی جنت میں اس گیٹ سے نہیں کی جائے گی. اس گیٹ کا کیا نام رکھا اللہ نے؟ باب الریان. ریان مانے ہوتا ہے آسودگی، سیرابی کا باب. ہم پیاسے رہتے ہیں میرے بھائی، روزہ رکھتے پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، شدت سے احساس ہوتا ہے، لیکن رب کریم جب باب الریان سے داخل کرے گا تو آسودگی ہوگی. وہاں پر روزے کی ساری کسر نکل جائے گی جب اس سے ضیافت ہوگی. تو اللہ رب العزت ہم سب کو یہ ضیافت نصیب فرمائے. یہ فضیلت کا مہینہ ہے میرے بھائی، یہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے انہی آیات کے بعد فوراً کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ قرآن رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے. وبینات من الہدی، ہدایت کو کھول کھول کر کے بیان کر دینے والی کتاب ہے. والفرقان، یہ کتاب وہ ہے جو حق و باطل کے درمیان تمیز کر دیتی ہے. اللہ نے پھر کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو اس مہینے میں مقیم رہے، اپنے گھر پر رہے، صحت مند ہو، کوئی شرعی عذر اس کے پاس نہ ہو، تو چاہیے کہ روزہ رہے. اللہ نے پھر سے وجوب کی بات کی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اسے چاہیے کہ روزہ رہے. میرے بھائیو، روزہ چھوڑنا بہت عظیم جرم ہے. ایک فریضے کا انکار ہے، رکن اسلام کا انکار ہے، اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی ہے. اور ہم نے کہا اگر کوئی آدمی اعتقاداً نہیں چھوڑ رہا ہے، بس روزہ نہیں رکھ رہا ہے، بس عادت نہیں اس کو روزہ رکھنے کی نہیں رکھ رہا ہے، ہم نے کہا کم از کم میرے بھائیو یہ کفر عملی ہے، عملی کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. اور کفر کا کسی چیز پر نام
نام لگ جانا یہ کفر ہے میرے بھائیوں. اس سے بری بات ایمان لانے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتی کہ کوئی آدمی کفر کا ارتکاب کرے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں روزہ رکھنے میں مشقت ہوگی. اللہ نے اسی لیے کہا مشقت ہوگی. روزہ مشقت کا عمل ہے, روزہ ریاضت ہے. مشقت ہوگی, تکلیف ہوگی, پیاس کا احساس ہوگا, بھوک کا احساس ہوگا, اور کیا بولتے ہیں تپش کا احساس ہوگا. لیکن اگر واللہ آپ اللہ کے لیے رکھتے تو آپ ساری تکلیفوں کو برداشت کر لے جائیں گے. شان سے سحری کریں گے اور شان سے افطاری کریں گے اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں گے. اتنے اجور جو میں نے آپ کے سامنے گنائے ہیں. رب کریم ہم سب کو اس موسم بہار میں نیکیاں کمانے کی جتنے مواقع ہیں ہر موقع کی طرف سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن کا مہینہ ہے میرے بھائی. کثرت سے قرآن کی تلاوت کیجیے. اور قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے, قرآن سمجھ کر کے پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے. کوشش کیجیے کہ اس رمضان میں قرآن کریم کو کم از کم ایک مرتبہ ترجمہ کے ساتھ, بہترین تفسیر کے ساتھ قرآن کو ہم پڑھ کر کے ختم کر سکیں, تاکہ اللہ کے اس پیغام میں کیا ہے اس کو سمجھ سکیں اور اپنی عملی زندگی میں اس قرآن کو داخل کر سکیں. قرآن 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 ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن قرآن میں پوچھ رہے ہیں قل اللہ کا ترجمہ کیا, کوئی نہیں بتا پاتا ہے. انا اعطینا کا ترجمہ کیا نہیں معلوم ہے. سورہ عصر کا کیا معنی ہے نہیں پتا ہے. کیوں؟ یاد تو ہے, کس لیے یاد ہے؟ نمازیں پڑھنے کے لیے, سنتوں میں پڑھنے کے لیے, نفلی نمازوں میں پڑھنے کے لیے. میرے بھائیو قرآن پڑھیے, اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے. قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیے. یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. جب تک سمجھ کر نہیں پڑھیں گے ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا. یہ وہ چراغ ہے, یہ وہ روشن چراغ ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہمارے دل و دماغ کے سارے دریچے کھل جائیں گے, زندگی میں انقلاب آ جائے گا, ہماری روش بدل جائے گی, ہماری زندگی بدل جائے گی. ہمیں کس کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, اللہ کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, رسول کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, ہمارے والدین کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, عزیز و اقارب کے ساتھ کس طرح رہنا ہے, سارے طریقے یہ قرآن کو سکھاتا ہے میرے بھائی. جائز و ناجائز کی تمیز دیتا ہے, حلال و حرام کا طریقہ بتاتا ہے, ساری چیزیں یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے. شرط یہ ہے کہ صرف ثواب کے لیے اس کو نہ پڑھیں, اس سے روشنی حاصل کرنے کے لیے بھی اس کے ترجمے کے ساتھ, اس کے تفسیر کے ساتھ کیا کریں, ہم اس کو پڑھیں. یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اس کے لیے کئی گھنٹے ہم وقت نکالیں. ہمارے اسلاف میں سے بہت سے, امام مالک رحمہ اللہ جیسے بزرگ عالم مدینہ, جب رمضان کا مہینہ آتا درس حدیث بھی بند کر دیا کرتے تھے. کہتے تھے نہیں, رمضان قرآن کا مہینہ ہے, قرآن پڑھنا, پڑھانا, سمجھنا, سمجھانا, قرآن پر غور و خوض, اسی میں لگے رہنا. پورا مہینہ وہ قرآن کا مہینہ بنا دیتے تھے. ہمیں بھی اسی پر عمل کرنا چاہیے. میرے بھائیو چند مسائل بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا. رمضان کے مہینے میں سحری ایک مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری ہمیں کب کھانا چاہیے؟ اذان فجر کے پہلے پہلے سحری ختم کر دینی چاہیے. یاد رکھیے, ہمارے یہاں جب اذان ہوتی ہے فجر کی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح صادق طلوع ہو گیا ہے, دن کی سٹارٹنگ ہو گئی ہے, اب کھانا پینا جائز نہیں ہے. بعض لوگ رکے رہتے ہیں, ابھی اذان ہوگی تو پانی پی لیں گے, اذان ہوگی تو کھانا تھوڑا 2 لقمہ کھا لیں گے, کھجور کھا کے پھر پانی پی لیں گے. نہیں, آپ اذان سے کم از کم 2 منٹ پہلے اپنی سحری ختم کر لیجیے. یہ یاد رکھیے, آج کل ہمارے پاس جو ٹائم ٹیبل ہے بالکل پرفیکٹ ٹائم ٹیبل ہے, پرفیکٹ ٹائم ٹیبل ایک دم, جو ہم کو رڈار فراہم کرتا ہے اور ہم اسی پر چلتے ہیں. ہمارے سارے موبائل اسی پر چلتے ہیں. اگر ہم نے آدھا منٹ بھی ادھر آگے پیچھے کیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. سحری کو 2 منٹ پہلے, فجر کی اذان سے 2 منٹ پہلے آپ بالکل کر کے فارغ ہو جائیے. اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو آپ کے ساتھ اور آخری لقمے کھا رہے ہو اور اذان ہونے لگے تو آپ اس کو ختم کر کے پانی پی سکتے ہیں. بس یہ نہیں کہ اذان بھی ختم ہو گئی, آپ پلیٹ میں لگے ہوئے ہیں, لوٹے پہ لوٹا چڑھا رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سحری ضرور کیجیے. بعض ہمارے بھائی سحری نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ, سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, ہمارے درمیان اور یہود کے درمیان فرق, اہل کتاب کے درمیان فرق یہ ہے, وہ سحری نہیں کرتے روزے کے لیے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سحری کرتے ہیں. سحری بھی برکت ہے میرے بھائی, اس کو برکت کا کھانا کہا جاتا ہے.
آپ لوگ سحری ضرور کیجیے، سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سحری میں وہ غذائیں لینی چاہیے جو ہمارے جسم کو تقویت دے دن بھر کے لیے۔ افطار ایک ایسا عمل ہے جس سے ہمارے روزے کی تکمیل ہوتی ہے۔ افطار میں جلدی کرنا افضل اور بہتر ہے۔ جلدی سے مراد سورج غروب ہونے کے بعد افطار کر لینا ہے، ایسا نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے افطار کرنا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس وقت افطار اول وقت میں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ احتیاط کے نام پر 5 منٹ تاخیر کرتے ہیں۔ غروب کا وقت اگر مثال کے طور پر ہمارے یہاں 6:03 پر رہے گا پہلے دن، تو لوگ بولیں گے نہیں 6:07 پہ کرو، 5 منٹ احتیاط کر لو۔ ہمیں احتیاط کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ہمیں پرفیکٹ ٹائم کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے غروب ہو جائے، یقین ہو جائے غروب ہو گیا ہے، افطار کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورج یہاں سے طلوع ہو اور مغرب میں غروب ہو جائے فقد افطر الصائم، یہی افطار کا ٹائم ہے روزے دار کا۔ اس کے لیے 5 منٹ 10 منٹ 12 منٹ لیٹ کرنا میرے بھائیوں یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ برابر خیر میں رہیں گے جب تک فطر میں افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اسی لیے اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ قیام اللیل کا اس مہینے میں ہمارے یہاں قیام اللیل ہوتی ہے، تراویح کی نماز ہوتی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا۔ قیام کون سا ہے؟ قیام تراویح۔ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو چند مسائل میں آپ کے سامنے میں ذکر کرنے چلوں۔ اگر کوئی آدمی رات میں ناپاک ہے، کوئی عورت ہے مرد ہے کوئی بھی رات میں ناپاک ہے، رات میں اللہ رب العزت نے مردوں اور عورتوں کے لیے جائز رشتوں کو اللہ نے اجازت دی، ناپاک ہے تو چاہے تو سحری جو ہے ناپاکی کی حالت میں کر لے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے وہ پاک ہو کر کے با جماعت نماز، مرد ہے تو ادا کرے، عورت ہے تو وقت پر نماز کو ادا کرے۔ ناپاکی کی حالت میں برقرار رہنا یہاں تک کہ فجر کی نماز چھوٹ جائے، یہ بہت بڑی شریعت کی مخالفت ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ ایسا کرنا رمضان اور غیر رمضان کبھی بھی جائز نہیں۔ دوسری چیز، جو بیمار لوگ ہیں، جو انتہائی بیمار ہیں اور ایسے بیمار ہیں کہ ان کی بیماری کی امید نہیں کی جاتی شفا یابی کی، انتہائی بوڑھے ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ایسے بزرگوں کے بارے میں صحیح فتویٰ عبداللہ بن عباس کا قرآن کی روشنی میں یہی ہے کہ ایسے لوگ روزہ جن کے رکھنے کی امید نہیں ہے آگے، ایسے لوگوں کی طرف سے آدھا سا یعنی تقریباً 1.25 کلو غلہ ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے گا۔ چاہے تو 1.25 کلو غلہ آپ کسی مسکین کو صدقہ کریں یا کسی مسکین کو 1 ٹائم یا 2 ٹائم کیا کریں کھانا کھلا دیں، روزانہ روزے کے بدلے میں اتنا اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے گا۔ اور جس مریض کی مرض میں شفا یابی کی امید ہے، ایسا آدمی انتظار کرے گا، جب شفا یاب ہو جائے گا تو روزہ رکھے گا، اور اگر شفا یاب نہیں ہوا اگلا رمضان آ گیا تو وہ اپنی طرف سے فدیہ دے دے گا۔ ایک رمضان کے کیا کرے گا؟ وہ فدیہ دے دے گا۔ اگر رمضان سے پہلے اس کو ٹائم مل گیا، صحت آ گئی واپس، تو روزہ رکھے گا۔ یہی معاملہ حاملہ عورتوں کا ہے، یہی معاملہ دودھ پلانے والی عورتوں کا ہے۔ اگر انہیں اپنے حمل پر خوف ہے، اپنے بچے کا خوف ہے، روزہ رکھیں گی تو دودھ نہیں ہوگا، بچہ کمزور پڑ جائے گا۔ روزہ رکھیں گی، حمل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا اس کے نقصان کا خطرہ ہے، ایسی صورت میں ایسی عورتیں بھی اگر اگلی سال تک ان کو موقع ملے گا تو روزہ رکھیں گی، ورنہ کیا کریں گی؟ وہ دودھ پلانے، پھر اگلا رمضان بھی آ گیا تو فدیہ دے دیں گی۔ یہی احوط طریقہ ہے، اور جو دائمی مریض ہم نے کہا ان کو فدیہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ جو ہلکے پھلکے مریض ہیں، مثال کے طور پر شوگر کے مریض ہیں، بی پی کے مریض ہیں، دیگر چیزوں کے مریض ہیں، ایسے لوگوں کو احتیاط کے ساتھ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ دوا لے کر کے اپنے روزے کو رکھنا چاہیے۔ میں بتاتے چلوں، یہ روزہ ہماری کئی بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ بہت سی بیماریاں، شوگر کی بیماریاں، بی پی کی بیماریاں اور موٹاپے کی بیماریاں اور کئی مسائل، اگر آپ خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ افطار میں دبا کر کے کھا رہے ہیں،
احتیاط سے کھاتے تو انشاءاللہ ایک مہینے میں آپ کے بہت سے طبی مسائل حل ہوں گے۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے ذکر کیے ہیں۔ رب کریم سے دعا گو ہوں پروردگار اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے، ہم سب کو جو استطاعت رکھتے ہیں پروردگار انہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، جو ہم میں سے پس ہمتی کی شکار ہے اللہ انہیں ہمت دے کہ اس ماہ مبارک کو اس کا فریضہ جان کر کے روزہ رکھے اور اپنے آپ کو کفر عملی سے کفر اعتقادی سے بچا کر کے رکھے۔ رب کریم ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمیں ہمارا خاتمہ کر ایمان اسلام پر کر۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم